ایک تھی شہزادی۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال تھا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، سکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کے نیک چلنے کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیت اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کی مثال سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ قریب بکر ہرا اپنے گدے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدا اس کی باتیں سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدے سے چند باتیں کرتا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم شہزادے سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، پھر وہ کتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو اس نے بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے بھاگ کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش تھا، مگر اسے دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس کا حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے ذوق کو دکھائی نہ دیتا تھا، اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل کرتا اور اسی طرح برباد اور ذلیل ہو گیا۔ یہ سوچ کر مشکل میں اپنے ہی کام آتے، وہ غریب تھا اور اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پاتا، اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی رو رہی تھی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں وہ دوسری ریاست واپس جانے سے ممکن نہ تھا اور وہ ضعیف عورت پوری طرح طوفان میں مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور ابھی عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور اپنے بیٹے پر رات کر بیچنے کے لیے لے جاتا ہوں، اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا، بے شک برائی پر خاموش رہنے سے نہ روکنا بھی برائی کے مترادف ہے۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی غریب رشتہ دار کی تلاش میں مانا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری مدد کر سکے اور میں سے معافی مانگ سکوں، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس مجھے کہیں نہیں ملتی۔ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تو اپنے گناہ کے معافی اللہ سے مانگو، بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو تجھے وہ عورت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ برا لکڑہارے سے وہ سجدے میں گر کر بلک بلک کر رونے لگا، اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، کیا ماجرا؟ شہزادے نے برے آدمی کی کہانی بتائی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھوڑے سے اتر کے لکڑہارے سے کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سواری بن کر آتی تھی، مگر یہ بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے ایک عورت کی زندگی لے لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، تجھے شاید رحم آ جائے، بلاہی تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں نے بڑھیا کی جان لے لی، اور جب سپور تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا اور وہاں سے گزرا، میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل اور میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ سن کر بہت پریشان ہو، بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے ایک نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی، شاید میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی۔ صرف نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دی اور اس نے ایک شہزادے سے میری شادی کرا دی، جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور وہی تیرے مغرور بیٹے کے قدموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھر کرتا جا رہا تھا، رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ شہزادی نے بھی اسے معاف کر دیا، براہ دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔